السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل وائس اور ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم 12 مہینوں کے نام کیسے رکھے گئے اس کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلا ہے جنوری۔ دوستو عیسوی سال کے پہلے مہینے کا رومیو کے ایک دیوتا جونس کے نام پر رکھا گیا، اور جونس دیوتا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کی پوجا صرف جنگ کے دنوں میں ہی کی جاتی تھی، اور دیوتا کے 2 سر تھے جن سے وہ بیک وقت آگے پیچھے دیکھ سکتا تھا۔ اس مہینے کا نام جونس یوں رکھا گیا کہ جس طرح دیوتا اپنے 2 سروں کی وجہ سے آگے پیچھے دیکھ سکتا ہے، اسی طرح انسان بھی جنوری میں اپنے ماضی و حال کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنوری کا لفظ جنوا سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے دروازہ، تو یوں جنوری کا مطلب یہ ہوا کہ سال کا دروازہ۔ دوسرا مہینہ ہے فروری۔ دوستو ایک زمانے میں فروری سال کا آخری اور دسمبر دوسرا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں فروری سال کا دوسرا مہینہ قرار پایا۔ یہ مہینہ اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ سب سے کم یعنی 28 دن رکھتا ہے، جبکہ لیپ کے سال میں فروری کے 29 دن ہوتے ہیں۔ چنانچہ لیپ کا سال 366 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور ہر چوتھا سال لیپ کا سال ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کرۂ ارض کے گرد اپنے مدار کا سفر 365 دن اور کچھ گھنٹوں میں طے کرتا ہے، لیکن 3 سال کے دوران اس کا ہر سال 365 دنوں کا ہی شمار ہوتا ہے، جبکہ چوتھے سال میں 1/4 حصے جمع کرے تو یہ دن ایک دن کے برابر بن جاتا ہے، اور یوں ایک دن جمع کر کے یہ 366 دن کا یعنی لیپ کا سال کہلاتا ہے۔ دوستو لفظ فروری بھی لاطینی زبان کا لفظ فیبرم سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا مطلب پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3 مارچ۔ دوستو اس مہینے کا نام روسی دیوتا مارس کے نام پر رکھا گیا۔ مارس کو اردو میں مریخ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ دیوتا بڑا خطرناک تھا۔ رومیو دیومالا کے مطابق اس کے رتھ میں انتہائی منہ زور گھوڑے جتے ہوئے رتھ میں دیوتا نیزہ تھامے کھڑا ہوتا ہے، اور نیزے کی انی کا رخ آسمان کی طرف تھا، دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی۔ اس دیوتا کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا۔ اہل روم اسے سب سے طاقتور دیوتا سمجھتے تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق بارش، بجلی، بادل اور گرج چمک سب مارس دیوتا کے ہاتھ میں تھا۔ یہ مہینہ بھی 31 دنوں پر مشتمل ہے۔ لفظ مارچ لاطینی زبان کے لفظ مارشیس سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس لفظ سے سیارہ مریخ کا نام مارس بھی بنایا گیا، اور مارچ کے مہینے میں عموماً موسم بہار کا آغاز ہوتا ہے۔ نمبر 4 اپریل۔ دوستو یہ مہینہ 30 دنوں پر مشتمل ہے۔ اپریل لاطینی لفظ اپریلس سے بنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کھولنے والا، آغاز کرنے والا۔ اس مہینے میں چونکہ نئے پودوں اور درخت کی نشو و نما کا آغاز ہوتا ہے، چنانچہ اسے کسی دیوی یا دیوتا نہیں بلکہ بہار کے فرشتے سے منسوب کیا گیا ہے۔ نمبر 5 ہے مئی۔ دوستو یہ سال کا 5واں مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بھی بہار کے کچھ اثرات باقی ہوتے ہیں۔ لفظ مئی انگریزی زبان میں فرانسیسی لفظ مائی سے اخذ شدہ ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کا نام رومیو کے نزدیک اس وسیع و عریض زمین کو دیوتا نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ اس دیوتا کی 7 بیٹیاں تھیں، جن میں میاں دیوی کو سب سے زیادہ شہرت ہوئی۔ نمبر 6 جون۔ دوستو اس مہینے کا نام بھی ایک دیوی جونو کے نام پر رکھا گیا، البتہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ نام روم کے مشہور شخص جونی لیس کے نام پر رکھا گیا ہے۔ جونو دیوتاؤں کے سردار جوپیٹر کی بیٹی تھی۔ اس کے بالمقابل جونی لیس ایک بے رحم اور سفاک انسان تھا۔ نمبر 7 جولائی۔ دوستو اس مہینے کا نام دیوی دیوتا نہیں بلکہ روم کے ایک مشہور حکمراں جولیس سیزر کے نام پر رکھا گیا۔ اس زمانے میں یہ 5واں مہینہ تھا۔ مشہور شاعر اور ڈرامہ نگار
ولیم شیکسپیئر نے جولیس سیزر پر ایک ڈرامہ بھی لکھا ہے۔ نمبر 8 اگست۔ دوستو سال کا 8واں مہینہ اگست ہے اور اس میں 31 دن ہے۔ پہلے یہ چھٹا مہینہ تھا کیونکہ تب سال کا آغاز مارچ سے کیا جاتا تھا اور کل 10 مہینے ہوتے، یعنی مارچ تا دسمبر۔ وہ اس طرح کہ قمری سال اور شمسی سال کے مہینوں میں فرق ہوتا تھا۔ قمری سال کے تو 12 مہینے ہوتے تھے جبکہ شمسی سال کے 10 ماہ بنتے تھے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے 2 ماہ کا اضافہ کیا گیا، جنوری اور فروری، اور ایسے شمسی سال میں بھی 12 مہینے ہو گئے۔ شمسی سال میں اضافے کے بعد اگست کا نام ایک قدیم رومی شہنشاہ اگسٹس کے نام رکھا گیا۔ اس مہینے میں 29 دن تھے، بعد میں جولیس سیزر نے 2 دن کا اضافہ کر کے 31 دنوں کا مہینہ کر دیا۔ پہلے رومی شہنشاہ اگسٹس کا نام کچھ اور تھا۔ جب اس نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت زیادہ کام کیے تو رومی لوگ اس کے اتنے گرویدہ ہو گئے کہ اسے اگسٹس کے نام سے پکارا جانے لگا۔ اس نام کا مطلب ہے دانا، دانشمند۔ چنانچہ اس مہینے کو اگسٹس کے نام پر اگست کہا گیا۔ نمبر 9 ستمبر۔ لاطینی زبان کے لفظ سیپٹ سے بنا، جس کا مطلب ہے 7واں، یعنی ستمبر کا مطلب ہے 7واں مہینہ۔ مگر پھر کیلنڈر کی نئی ترتیب سامنے آئی تو یہ 90 درجے پر چلا گیا۔ نمبر 10 اکتوبر۔ لاطینی میں 8 کو اوکٹو کہا جاتا ہے، اس لیے پہلے سال کا 8واں مہینہ تھا، اس لیے اس کا نام اکتوبر رکھا گیا، اور اکتوبر کا مطلب 8واں مہینہ ہے۔ اور اب دوسری ترتیب کے مطابق یہ سال کا 10واں مہینہ ہے۔ نمبر 11 نومبر۔ لاطینی زبان میں 9 کو نوم کہتے ہیں، اسی نام سے مہینے کا نام نکلا، اور نومبر کا مطلب ہے 9واں مہینہ۔ ستمبر کو 7واں، اکتوبر کو 8واں اور نومبر کو 9واں مہینہ کہا گیا، اور یہ اس وقت کہا جاتا تھا جب جنوری اور فروری کے مہینے سال میں شامل نہیں تھے۔ بعد میں ان مہینوں کے نام وہی رہے، البتہ ستمبر 9واں، اکتوبر 10واں اور نومبر 11واں مہینہ بن گیا۔ نمبر 12 دسمبر۔ دوستو لاطینی زبان کی گنتی میں 10 کا مطلب ہے ڈیسم، اور اس لفظ کی مناسبت سے 10ویں مہینے کو دسمبر کہا گیا۔ اب یہ سال کا 12واں مہینہ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کیجئے۔ اب ملاقات ہوں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔